مشہور نے اس روایت کے ذریعے سے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں نجاست داخل کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ روایت نے کہا کہ تمہاری مسجدوں کو تم نجاست سے اجتناب دو، تو اس کا مطلب نجاست کو داخل نہیں کر سکتے ہو۔ یہ کچھ لوگوں نے آ کر استدلال پیش کیا ہے، کیونکہ ادخال نجاست مساجد میں منافی تجنب ہے، جس تجنب کو امر کیا گیا ہے کہ آپ اجتناب کرو مساجد میں نجاست سے۔ اس روایت پر اولاً یہ کہ یہ روایت نبویہ ہے، اور یہ روایت نبویہ ضعیفۃ السند ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ آج کوئی عالم رسول اللہ سے روایت کو نقل کرتا تو درمیان کی سند تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اہل سنت کی اکثر روایت ایسی ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام سے روایت تو کرتے ہیں، لیکن درمیان میں جو ہے سلسلہ پورا راویوں کا مکمل نہیں ہوتا ہے، یا جو ہے راوی عادل نہیں ہوتے یا ثقہ نہیں ہوتے، اپنے جو ہے اپنی مرضی۔ بروجردی کا اس مسئلے میں بہت ایک اہم جملہ تھا، واقعی بہت کمال کا ہے۔ بروجردی کہا کرتے تھے کہ آئے اہل سنت کے پاس جو معتبر روایت ہونے کا معیار ہے، ہم شیعوں کے پاس اس سے بھی بڑھ کر مضبوط اعتبار ہے، یعنی ہمارے اعتبار کو اہل سنت کو ہر صورت میں ماننا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس جو معیار ہے تھوڑا کمزور ہے، ہمارا تو اس سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ اس لیے اہل سنت کے اپنے نظریے کے مطابق شیعوں کی بات ماننا چاہیے، کیونکہ جو ہے جو طریقہ انہوں نے رکھا ہے اس سے مضبوط طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ جو ان کے معیارات ہیں وہ معیارات ہمارے پاس پورے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ہم نے سختی رکھی ہوئی ہے سند کی تحقیق میں۔ تو جب یہ معیارات ان کے پاس مکمل ہیں تو ان کو تو ہماری ساری روایت کو ماننا چاہیے جو ہمارے پاس معتبر ہے۔ تو اس لیے جو ہے اصل میں تو اہل سنت کو تشیعی قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ جو ان کے اپنے معیار کے مطابق جو ہے ہماری ساری روایت ان کے پاس معتبر ہے نہیں، جو ہم معتبر مانتے ہیں ان کو وہ معتبر ہے، اس کا مطلب اہل سنت کو شیعی ہو جانا چاہیے۔ یہ آغا بروجردی کا ایک نظریہ تھا کہ سند میں وہ مجبور ہے کہ ہماری باتوں پر عمل کرے، کیونکہ ان کا جو معیار ہے وہ پورا معیار ہمارے شیعوں کی روایت میں موجود ہے۔ نہیں، وہ دشمنی میں تعصب میں کہے کہ جو بھی معیار ہے ان کے پاس کیوں، وہ الگ مسئلہ ہے، کہ سند کے آغا بروجہ نے اس جہت سے بات کی ہے کہ سند کے اعتبار سے جو معیار انہوں نے رکھا ہے وہ پورا معیار شیعوں کی روایت میں موجود ہے، اس لیے وہ مجبور ہے کہ ہم شیعوں کی روایت کو لیں، لیکن ہم لوگ مجبور نہیں ہیں کہ ان کی روایت کو لیں، کیونکہ ہمارے معیار پر وہ روایتیں نہیں اترتی ہیں۔ امام جعفر صادق ہم کوئی ضعیف قرار دیتے نہیں، وہ تو ایک تعصب کی بات ہے، ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کوئی اہل سنت رد نہیں کر سکتا ہے۔ وہ رجال میں ضعیف قرار دیتے امام وہ سب سے بڑے جتنے بھی معتبر علم رجال کے ماہرین ہیں وہ سب اہل سنت ہونے کے باوجود امام صادق علیہ السلام کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا راوی اور سب سے معتبر راوی مانتے ہیں، اگر امام نہ مانے تو بھی۔ ہمارے ائمہ کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مانا ہے کہ واقعی سب سے مقدس اور سب سے سچے لوگ یہی لوگ تھے۔ ہاں، تو یہ جو ہے وہ تو مانا، اگر کوئی تعصب میں لکھے ایک الگ بات ہے، تعصب میں دشمنی اہل بیت میں لکھے الگ، ویسے اہل سنت کی اکثریت جو ہے امام صادق علیہ السلام کو ایک معتبر اور ایک صادق، ایک عالم، ایک مقدس آدمی مانتے تھے۔ اگر یہ
شیعہ راویوں کو نہیں مانیں گے، سے روایات نہیں لیں گے تو صحاح ستہ کی کم از کم 300-400 جو ہے نا اس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا روایات سے. بالکل صحاح ستہ کی روایت شیعہ راویوں نے کی. جی ان کے پاس 160 راوی کی فہرست دی جائے. بالکل صحیح. شیعہ راوی کی فہرست. ان کے پاس 2 کلو معیار ہے تو ہمارے پاس 3 کلو معیار ہے. ہاں ہم تو بھاری معیار رکھا ہم نے. ہاں تو وہ معیار سارے ہمارے پاس موجود ہیں یعنی اس لیے جو ہے ان کو شیعوں کی روایت ماننا چاہیے. معیار بھی کلو میں آ گئے. سمجھانے کے لیے اچھی مثال ہے, سمجھانے کے لیے بہت اچھی, اس لیے عرف کے لحاظ سے بہت اچھی مثال ہے. 2 کلو کے شور معیار کا حساب کلو میں آ گیا. اس میں تو کمی ذاتی ہو جائے گا. 2 کلو شور کر تمہارے پاس 3 کلو ہم زیادہ شور کرتے ہیں. یہ روایت نبویہ ضعیفۃ السند ہے ہمارے لحاظ سے, کیونکہ یہ جو نبوی روایت پیش کرتے ہیں ان کے درمیان کی سند جو ہے وہ کام کی نہیں ہوتی ہے. تو پہلی بات تو ہے کہ یہ روایت ابتداءً ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ اگر روایت کا عمل اصحاب سے جبران ہو جائے تو انجبار سند ہو جایا کرتا ہے, لیکن یہاں پر ہمارے مشہور علماء نے اس کو عمل ہی نہیں کیا ہے, تو جبران سند کہاں سے ہوگا؟ عمل ہی نہیں کیا انہوں نے اس پر. اس لیے یہ روایت ضعیفۃ السند ہونے کے ساتھ ساتھ انجبار سند نہیں کر رہی عمل اصحاب سے. یہ دونوں باتیں ہو گئی ہیں. اس لیے کہ کثیر از علماء ہمارے اہل تشیع میں سے وہ اس بات پر جاتے ہیں کہ جو ادخال نجاست در مسجد کو توجیہ کرتے ہیں کہ ادخال نجاست فی المسجد نہیں مسجد ہے, یعنی جس پر سجدہ کیا جائے اس میں نجاست داخل نہیں ہونا چاہیے. مسجد کے بجائے مسجد کہتے ہیں. وہ جو حرام والا مسئلہ پیش کیا وہ اس طرح انہوں نے توجیہ. تو پہلی بات تو یہ کہ عمل اصحاب کا اس روایت پر نہیں ہے, جبران سند بھی نہیں ہوا. ادخال النجاست فی المسجد, مسجد میں نجاست کو داخل کرنا. مسجد میں نجاست کو داخل کیا جا سکتا ہے. یہ ادخال النجاست فی المسجد, مسجد جو مہر ہے اس کے اندر بھی نجاست نہیں ہونا چاہیے. یعنی دوسرا اشکال جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ روایت قاصرۃ الدلالت ہے مدعا پر, کیونکہ نجاست اس روایت میں 2 معنی رکھتی ہے. نمبر 1 نجاست یعنی عین نجس, کیونکہ نجاست کا لفظ استعمال ہوتا ہے عین نجس پر, اور اسی لیے کہا جاتا ہے زید عدل نجاست 12. زید عین عدالت ہے, نجس پہ عین نجاست ہے. تو اس سے نجاست سے بول و غائط و الی آخر
12 نجاستیں لی جاتی ہیں۔ ایک معنی نجاست کا عین نجاست ہے، دوسرا معنی ہے معنی مصدری، یعنی نجاست یعنی وہ وصف جو کسی جسم میں نجاست کا آ جائے، یعنی یہ چیز نجس ہو گئی ہے۔ وصف کے بارے میں نجس یعنی وہ وصف نجاست جو کسی جسم میں آ جائے، یہ وصف کا معنی۔ رجس اور نجاست میں رجس نہیں، فرق بتایا نا پہلے، گزر چکا ہے رجس کی بحث میں کہ رجس عین نجاست ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، غلاظت بھی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے اگر ہم روایت کا ظہور معنی اول عین نجاست میں لیں تو معنی یوں ہو جائے گا، جنبوا مساجدکم البول والغائط والدم الی آخر، کہ آپ اپنی مسجدوں سے خون، پیشاب، منی اور بول سے دوری اختیار کرو، یعنی نجس کو نہ لے جاؤ مثلا۔ کہتے ہیں یہ معنی عین نجس کا کرنا انتہائی مشکل ہے، اس کو ثابت کرنا کہ یہ اسی معنی میں ہے۔ اگر اس معنی میں ہو تو ظہور عرفی یہی ہے کہ مسجد میں نجاست نہیں لے جا سکتے ہیں، اگر یہ معنی ہو، لیکن یہ معنی ثابت کرنا مشکل ہے، بلکہ وہی وصفی معنی زیادہ قابل قبول ہے۔ نجاست بمعنی وہی وصفی معنی، کہتے ہیں کہ جب تردد ہے کہ معنی وصفی لیں یا عین نجاست لیں تو تردد کی صورت میں ادخال نجاست فی المسجد، اس کے اندر اگر حد کو احانت نہیں ہے تو پھر لے جانے میں، نجاست کے مسجد میں لے جانے میں، جبکہ اس کو ڈبیا میں بند کر کے جب وہ صلاحیت بھی نہیں کر رہی ہے، حد کی حرمت بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کو لے جانے میں ثابت کرنا مشکل ہے، کیونکہ مسجدیت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے، عبادت الہی سے بھی منافات نہیں رکھتا ہے۔ بس اس لیے پہلی دلیل ان کی یہ تھی جس سے اصل میں عین نجاست ثابت کرنا مشکل ہے، اور اس کی بنیاد پر احتمال معنی مصدری ہو، یعنی نجس کرنا حرام ہے۔ نجاست وصفی کا مطلب کیا ہے؟ نجس کرنا، مسجد ایک جسم ہے، اس جسم میں مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، یہ مراد ہو جائے گا۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بھی ساتھ شامل حال ہے۔ دوسری دلیل جس کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ مسجد میں نجاست کو لے جانا حرام ہے وہ آئے قرآن، انما المشرکون نجس، مشرک حضرات نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، بس مشرکین جو ہے وہ مسجد حرام کے قریب نہ ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلتا اگر مسجد نہیں ہے جی وہ اس مورد میں جو ہے وہاں پڑھتا ہے، نہیں یہ آیت الگ ہے، وہ حدیث الگ ہے، نہیں آیہ مبارکہ اس میں تفریع اور متفرق قرار دیا ہے کہ مشرکین کا مسجد حرام سے قریب ہونا وہ حرام ہے، اس بنیاد پر کہ ان مشرکین میں نجاست ہے۔ اس کا ظہور یہ ہے کہ کوئی بھی نجس چیز مسجد حرام میں نہیں لے جائی جا سکتی ہے، چاہے مشرک ہو چاہے غیر مشرک نجس ہو، ان کو مسجد میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ جب مسجد حرام میں نجس نہیں لے جایا جا سکتا ہے تو باقی مسجدوں میں بھی کوئی فرق نہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس لیے کہ علماء نے مسجد حرام اور غیر مسجد حرام نجس کے بارے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھتا ہے۔
عدم قول بفصل کے نتیجے کے اندر جب مسجد حرام کے اندر نجاست لے جانا حرام ہے مشرکین کی طرح، مشرکین نجس ہیں، اسی طرح جو ہے دوسری اور مسجدوں کے اندر بھی نجس لے جانا حرام ہے، کیونکہ عدم قول بفصل کسی نے بھی ان دونوں کے درمیان فصل واقع نہیں کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔